بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بدترین چور۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگرچہ دنیا کے اندر جو مرد یا عورت چوری کرے یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ ایک دنیا کا چور ہے، لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر دنیا کے چور کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے چور کی بات ہے کہ جو چوری بھی کرتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس کو نفع کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور بھی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، یعنی ایسا بندہ کہ جو مسجد کے اندر بھی آتا ہے، وضو بھی کرتا ہے اور مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بندہ رکوع و سجدہ مکمل نہیں کرتا، ایسا بندہ اپنی نماز کے اندر چوری کرنے والا ہے۔ کتنا گھاٹے والا یہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، اپنے کام کاج کو روک دیتا ہے، دکاندار ہے تو دکان کو بند کر دیتا ہے، اگر مزدور ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کام کو روک دیتا ہے، اگر تاجر ہے تو تجارت کو روک دیتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، آنے کی مشقت برداشت کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، ساری تیاری کر کے آتا ہے، مگر افسوس اس کے باوجود وہ بندہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا۔ اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی، اگر اسی حالت میں انتقال کر جاؤ یعنی مر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ الامان والحفیظ۔ کتنی ہی بدبختی والی بات ہے کہ بندہ نماز پڑھے مگر رکوع و سجدہ پورا نہ کرے، نماز کے فرائض و واجبات کا خیال نہ رکھے، تو وہ بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پر وہ اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، اس سے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو، یعنی جو تم رکوع بھی پورا نہیں کر رہے، سجدہ ہی پورا نہیں کر رہے، اتنا عرصہ تمہیں ہو چکا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ 40 سال تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر اسی حالت کے اندر تمہیں موت آ گئی تو تم دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ استغفر اللہ الامان والحفیظ۔ معزز ناظرین کرام، آپ بھی غور کریں، ہم سب غور کریں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ سیکھ کر کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ اگر آج تک ہماری نماز درست نہیں تھی تو آپ کوشش فرمائیں نماز کو درست فرمائیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت ہمیشہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔